روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرائنی رہنما کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے آمنے سامنے بات چیت کی درخواست کے بعد وہ ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں دیکھتے۔ زیلنسکی نے جمعرات کو ایک کھلا خط بھیجا جس میں پوتن کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا، جس میں لکھا گیا کہ ایک بار پھر امریکی توجہ کا مرکز بننے کے لیے 2022 میں روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے ساتھ شروع ہونے والی جنگ کا صرف انتظار کرنا غلط ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے یوکرائنی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ذاتی طور پر بات چیت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ فی الحال ایسی ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں دیکھتے۔ پوتن نے یہ ریمارک ایک جمعے کے روز سینٹ پیٹرزبرگ میں روس کے فلیگ شپ اقتصادی فورم کے دوران دیے، جس کے ایک دن بعد زیلنسکی نے ایک کھلا خط شیئر کیا جس میں آمنے سامنے ملاقات کی اپیل کی گئی تھی، جس میں دونوں رہنما جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ امریکہ کی جانب سے ایک اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی اسرائیل لبنان پر حملہ کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے بھی لڑائی جاری رکھی ہے، حالانکہ وہ واشنگٹن میں اسرائیلی اور لبنانی حکومتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا حصہ نہیں تھی۔ ایک وفاقی جج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے 39 ممالک کے لیے امیگریشن پروسیسنگ پر عائد پابندیوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ جمعہ کو ڈسٹرکٹ جج جان میک کونل کے فیصلے نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے 2 ارکان کی فائرنگ کے بعد نومبر 2025 میں لگائی گئی پابندیوں کی مذمت کی۔ SpaceX نے اپنے تاریخی IPO سے پہلے ایک اور کمپیوٹر تیار کے ساتھ کمپنی نے جمعہ کو ایک ریگولیٹری فائلنگ میں اس معاہدے کا اعلان کے تحت گوگل تقریباً 1,10,000 انویڈیا GPUs، میموری اور دیگر متعلقہ رسائی کے لیے اکتوبر تک اجزاء تک رسائی کے لیے اکتوبر 2026 سے جون 2029 تک SpaceX کو 920 ملین ہر ماہ ادا کرے گا۔ جیسے ہی موسم گرما شروع ہوتا ہے اور مچھر واپس آتے ہیں، اب ان سے لڑنے کی کوشش میں مصنوعی ذہانت کا استعمال سیریز تیار کی ہے جو لیزر چینک نے پروٹوٹائپس کی ایک سیریز کری ہیں جو بتس ٹیم کے ذریعے مچھروں کی شناخت ٹریک کرنے اور مارنے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کرتی ہے۔ وہ ایکسپرٹ پروجیکٹ شیئر کر رہا ہے جہاں اس نے موبائل مچھروں کے دفاعی نظام کی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں۔ شینزین میں قائم ایک کمپنی سٹار نوی ریڈار کو جذب کرنے والی کوٹنگز فروخت کر رہی ہے جو جدید ریڈار سسٹم پر ڈرون کا پتہ لگانا۔ اس ٹیکنالوجی کی مارکیٹنگ ایکسرام سی سیریز کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد ڈرون، ہوائی جہاز اور بحری پلیٹ فارمز کے ریڈار کراس سیکشن کو کم کرنا ہے۔ کوٹنگز معیاری کنٹینرز اور پیکجوں میں پیش کی جا رہی ہیں جن میں سپرے کا سامان شامل ہے۔ مائکروسافٹ نے آٹو پائلٹس متعارف کرایا ہے جو کہ ایکا ایجنٹوں کی ایک نئی قسم ہے جو پس منظر میں خود مختار طور پر کام کرنے اور مائکروسافٹ 365 کے اندر صارفین کی جانب سے کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپنی نے مائکروسافٹ بلڈ 2026 میں نئے ایجنٹوں کا اعلان کیا، جہاں چیف ایگزیکٹو ستیا نوڈیلا نے اسکاؤٹ کو مائکروسافٹ کے پہلے آٹو پائلٹ کے طور پر متعارف کرایا۔ اسکاؤٹ کو پائلٹ اور مائکروسافٹ 365 میں بنایا گیا ہے اور صارفین کو روٹین کوآرڈینیشن کے کام کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے جمعہ کے روز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تنظیم قرار دیتے ہوئے اسے خطے کی انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے پہلے شیڈول کے تحت رکھا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ گروپ دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس نے ریاست کے امن اور سلامتی کے لیے متعصبانہ طریقے سے کام کیا ہے۔ حکومت نے جمعہ کو پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کی اور ڈیزل قیمت کو 12 جون کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے فوری طور پر برقرار رکھا، گزشتہ ہفتے کے دوران عالمی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے۔ اس کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ایکس ڈپو کے ایک اور ہفتے تک 380 روپے فی لیٹر پر برقرار رہے گی۔ حکومت نے ڈیزل کی قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکسوں اور دیگر لیویز میں ایڈجسٹمنٹ کی، جسے بصورت دیگر زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ واشنگٹن۔ امریکی کانگریس پینٹاگون کی قیادت کے فیصلوں کی نگرانی کو سخت کرنے اور ایران کے خلاف یک طرفہ فوجی کارروائی کو محدود کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک غیر اور فوج کے سویلین کنٹرول پر نئے تناؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جمعرات کو ہاؤس آرم سروسز کمیٹی نے ایک 2 طرفہ شوک کو اپنایا، جس کے تحت پینٹاگون کو 5 دنوں کے اندر کانگریس کو مطلع کرنے کی ضرورت ہوگی جب بھی کسی سینئر فوجی افسر کو برطرف کیا جائے گا، اس فیصلے کی تحریری وضاحت کے ساتھ۔
ناروے کی ولی عہد شہزادی میٹ مارٹ کو پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹ کے لیے انتظار کی فہرست میں رکھا گیا ہے، ملک کے شاہی خاندان نے کہا ہے۔ میٹ مارٹ، جو پھیپھڑوں کی ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے، نے سرکاری ڈیوٹی معطل کر دی ہے اور جیسے ہی کوئی عطیہ دہندہ دستیاب ہوگا اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ مغادیشو صومالیہ حکومتی افواج اور اپوزیشن جنگجوؤں کے درمیان لڑائی، جس نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کے کچھ حصوں کو 2 دن سے زائد عرصے سے مفلوج کر رکھا تھا۔ وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امن بحال کر دیا ہے۔ بدھ کو تشدد پھوٹ پڑا اور حکومت نے جمعے کو عبدی عزیز اور ہول وادگ کے اضلاع کو پرامن قرار دیا۔ جنوبی غزہ میں خان یونس میں ساحلی سڑک پر یونیورسٹی کے ساتھ طالب علم، 4 طب میں 2 دندان سازی میں ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایک طالب علم آرڈرز لیتا ہے، جلدی سے آئس کریم کے کپ بھرتا ہے، گریدار میوے اور ٹاپنگ شامل کر کے اسے گاہکوں کی ایک قطار کو مسکراہٹ کے ساتھ حوالے کرتا ہے۔ ایک اور بیٹھنے کی چھوٹی جگہ میں میزوں کے درمیان حرکت کرتا ہے، گاہکوں کی خدمت کرتا ہے، جبکہ تیسرا باورچی خانے کا انتظام کرتا ہے، ہر چیز کو ترتیب سے رکھتا ہے۔ چوتھا اکاؤنٹس ہینڈل کرتا ہے، ہر لین دین کو الیکٹرانک طریقے سے پروسیس کرتا ہے، کیونکہ غزہ سے بڑی حد تک نقدی غائب ہو چکی ہے۔ وکلاء کے ایک بین الاقوامی اتحاد نے افریقی انسانی حقوق کے ایک عالیہ دائرے کیا ہے، جس میں ریاستہائے متحدہ سے استوائی گنی میں ملک بدری کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ افریقی کمیشن برائے انسانی اور عوامی حقوق میں استوائی گنی کے خلاف جمعہ کو دائر مقدمہ خاص طور پر مغربی افریقی ملک اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے درمیان نام نہاد تیسرے ملک کے معاہدے کو نشانہ بناتا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا کہنا ہے کہ یورپی یونین بلاک میں شامل ہونے کے خواہش مند 6 مربی یونین بلاک میں سرنے کا ارادہ رکھتی ہے، بتدریج انضمام کا عمل شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آج کا واضح پیغام ہے اور رہے گا، ہم آپ کو چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ خطہ اور اس کے اندر کی ریاستیں جلد ہی یورپی یونین کی رکن بن جائیں۔ مرز نے بلاک کے رہنماؤں اور ان کے مغربی بلکان کے ہم منصبوں کے درمیان سربراہی اجلاس کے بعد مونٹینیگرین کے ساحلی شہر تیوات میں صحافیوں کو بتایا۔ کلیئر لوڈ ہو رہا ہے، جبکہ اے آئی فنڈ ریزنگ مشین اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہی ہے، کچھ بانی دوسری سمت میں تعمیر کر رہے ہیں۔ الیکٹرک ای بائکس ایک فینکس ایریزونا میں واقع کمپنی جو کہ اپنی عملی اور سستی ایکس پی سیریز کی الیکٹرک بائکس کے لیے مشہور ہے، نے ایک جائز بائکس کا دوبارہ لانچ، ایک نیا جائز پاور سپورٹس برانڈ اور اب مونارش نامی ایک پریمیم ایڈونچر برانڈ جو کہ بینکوں کے سیکٹر کو پھیلانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ سی ای او لیوی کونلو نے ٹی کرنچ کو بتایا کہ ایک ساتھ الیکٹرک نے ان اقدامات کے لیے تقریباً $10 ملین لگائے ہیں۔ ڈیٹرائٹ کے باہر جنرل موٹرز کے وسیع و عریض وارن ٹیک سینٹر کا آرکیٹیکچرل نشانیوں کے درمیان پوشیدہ ہے، جو کہ کارساز کمپنی کے اپنے برقی مستقبل پر 900 ملین کی شرط کا ایک نیا سنگ بنیاد ہے۔ غیر واضح 5 لاکھ مربع فٹ کا آف وائٹ بکس، جس میں جی ایم کا نیا بیٹری سیل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، شاید زیادہ نظر نہ آئے، لیکن اندر بند ہونا جی ایم کے اپنی ای وی کی قیمت میں تقریباً 10% کمی کرنے کے منصوبے کی کلید ہے۔ پاکستان میں ٹیکس کا ڈھانچہ لفظی طور پر غیر مساوی سلوک میں ایک کیس اسٹڈی بن گیا ہے، جو ایک طاری سے بھاری ٹیکس وصول کرنے والے تنخواہ دار ورکرز کے لیے اور دوسرا ان شعبوں کے لیے جو ہلکے دستاویزی اور ہلکے ٹیکس سے محفوظ رہتے ہیں۔ حکومت نے کچھ عرصہ قبل دکانداروں کے لیے آسان ٹیکس نظام کا اعلان کیا تھا، لیکن تنخواہ دار طبقے کے لیے کچھ نہیں۔ میں مفتاح صاحب نہیں ہوں، لیکن یہاں جاتا ہوں۔ بوٹس نے انٹرنیٹ کی تاریخ میں پہلی بار انسانی ٹریفک کو آن لائن منتقل کیا ہے، جو کہ صارفین کی جانب سے ویب سائٹس کو براؤز کریں اور ان پر کارروائی کرنے والے اے آئی ایجنٹوں کے تیزی سے اضافے کے باعث ہے۔ کلاؤڈفلے کے سی ای او اور شریک بانی میتھیو پرنس نے کہا کہ یہ تبدیلی ان کی توقع سے زیادہ تیزی سے ہوئی۔ اس نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ بوٹ ٹریفک 2027 تک انسانی ٹریفک کو پیچھے چھوڑ دے گی، لیکن تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کراس اوور پہلے ہی ہو چکا ہے۔ انویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ نے تصدیق کی ہے کہ آر ٹی ایکس اسپارک ایک چپ نہیں ہے۔ کمپنی تینکس نامی مستقبل کے ورژن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تصدیق کچھ دن بعد ہوئی جب انویڈیا نے کمپیوٹیکس 2026 میں آر ٹی ایکس اسپارک متعارف کرایا۔ نئی چپ کو مقامی اے ایجنٹوں، تخلیق کاروں کے ورک فلو اور گیمنگ کے ارد گرد بنائے گئے لیپ ٹاپس اور کمپیکٹ ڈیسک ٹاپس کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا۔
اسلام آباد پاکستان نے جمعہ کے روز گلگت بلتستان جی بی میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے ہندوستان کے ریمارکس کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور حقیقت کو افسانے سے جوڑنے کی احتیاط سے ایک کوریوگرافی کی کوشش کا حصہ قرار دیا۔ سخت سردی کے موسم کی وجہ سے 4 ماہ کی تاخیر کے بعد جی بی میں عام انتخابات اتوار 7 جون کو ہونے والے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے پورے خطے میں ریلیوں کا ایک سلسلہ نکالا ہے اور انتخابات سے قبل حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے جمعہ کو پولنگ کے دن سے 48 گھنٹے قبل انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے خطے میں تمام انتخابی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ جی بی کی قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 4 ماہ کی تاخیر کے بعد 7 جون کو ہونے والے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر موجود خلابازوں کو ایک منصحاز میں پناہ لینے کا حکم دیا گیا جب ڈھانچہ سے اچانک زیادہ ہوا کا اخراج شروع ہو گیا۔ 7 میں سے 5 عملے کو جمعہ کی سہ پہر کو اسپیس ایکس شٹل ڈریگن فریڈم میں جانے کی ہدایت کی گئی تھی اور انہیں ممکنہ انخلا کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لبنان کے صدر جوزف اون ایران کو سخت سرزنش کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تنازع میں لبنانی عوام کی خلاف سودے بازی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ CNN عوام کی خواہشات کے خلاصی کے لیے استعمال کر ہمیں صدرون نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ملک کو تنازعات سے بچانے کے ویو میں صدرون نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ملک کو تنازعات سے بچانے کے لیے اور لبنانی عوام اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ سے تنگ کر چکے ہیں۔ ایک بھاری ہتھیاروں سے لیس ایرانی حمایت جنگ سے سن یافتہ پراکسی جس نے خود کو لبنان کے لوگوں کو پیش کرنے کے لیے مضبوط گھریلو حمایت حاصل کی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں درج امریکی محکمہ خارجہ کے ایک داخلی میمو کے مطابق امریکہ پورے افریقہ میں ویزا پروسیسنگ کو سینٹرلائز کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس سے تقریباً 50 مقامات سے درخواستیں ہینڈل کرنے والے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کی تعداد کو کم کر کے تقریباً 20 کر دیا جائے گا۔ تجویز کے تحت معمول کے ویزا انٹرویوز کو بہت سی پوسٹوں سے ہٹا کر چھوٹے علاقائی مرکزوں میں مرکوز کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ سفارت خانے کھلے رہیں گے اور اپنا سفارتی کام جاری رکھیں گے۔ آئرلینڈ نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بین گوائر اور وزیر خزانہ بزلیل سموٹریچ کو فلسطین کے حامی کارکنوں تئیں ان کے طرز عمل اور فلسطینیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ملک کا دورہ کرنے سے روک دیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن ملک کا دورہ کرنے سے روک دیا ہے۔ آئرلینڈ جسے تاؤسیج کے نام سے جانا جاتا ہے نے جمعہ کو اس اقدام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 2 انتہائی دائیں بازو کے وزراء نے ایسے عہدوں کی وکالت کی ہے جو فلسطین سے فلسطینیوں کے خاتمے کی خواہش کے مترادف ہیں۔ لیگزینڈر زویریو طویل انتظار کے پہلے گرینڈ سلیم ٹائٹل کے دہانے پر پہنچ گئے کیونکہ دوسرے سیڈ نے جیک مینسک کو 4 سیٹوں میں پہنچ گئے۔ جرمن کھلاڑی جمعہ کو مینسک کے خلاف 7-5 6-3 سے فتح حاصل کرنے کے بعد اتوار کو 10ویں سیڈ فلاویو کوبولی یا اس کے ساتھی اطالوی میٹیو اورنلڈی کا مقابلہ کریں گے۔ امریکی سینٹ نے ایک بل منظور کر لیا ہے جس کا طویل عرصے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی متنازع امیگریشن انفورسمنٹ مہم کے لیے اضافی $70 بلین فراہم کرے۔ جمعہ کی علیہ صبح منظور ہونے والا بل امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ اور کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول سی کو ٹرمپ کی مدت کے دوران فنڈ فراہم کرے گا، جس سے گزشتہ سال منظور کیے گئے ٹیکس بل میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ایجنسیوں کے دونوں محکموں کے لیے بڑے پیمانے پر نقصان میں اضافہ ہوگا۔